بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 63 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى التِّجَارَةِ کی عبارت سے ہوگی، اور ہمارا سبق وَلَا رِوَایَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ تعالی واللہ اعلم کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى التِّجَارَةِ فَيَمْلِكَانِ تَرْكَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ بَيْعًا لِلصَّبِيِّ صَحَّ رَدُّهُ مِنَ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَلِأَنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ وَقَدْ يَكُونُ النَّذْرُ فِي تَرْكِهِ لِيَبْقَى الثَّمَنُ عَلَى مِلْكِهِ وَالْوِلَايَةُ نَذْرِيَّةٌ فَيَمْلِكَانِهِ وَسُكُوتُهُمَا كَإِبْطَالِهِمَا لِكَوْنِهِ دَلِيلَ الْإِعْرَاضِ وَهَذَا إِذَا بِيعَتْ بِمِثْلِ قِيمَتِهَا فَإِنْ بِيعَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ قِيلَ جاز التسليم بالإجماع لأنه تمحض نظرا، وقيل لا يصح بالاتفاق لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم كالأجنبي، وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصح التسليم منهما أيضا ولا روایت عن نبی یوسف رحمہ اللہ واللہ اعلم۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَهُمَا، حضرات شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو فی معنی التجارت، شفا میں لینا تجارت کے معنی میں ہے۔ فَيَمْلِكَانِ تَرْكَهُ، لہذا باپ اور وصی کو ترک شفا کا اختیار ہوگا، ترک شفا کے مالک ہوں گے۔ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان من اوجب بیعا للصبی، کہ جس نے بچے کے لیے بیع کا ایجاب کیا تو اس بچے کے باپ اور وصی کی طرف سے اس ایجاب کو رد کرنا صحیح ہے۔ وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ وہ شفا یعنی شفا میں لینا اور نہ لینا نفع اور نقصان کے بیچ میں دائر ہے، نفع اور نقصان کے بیچ دائر ہے۔ وقد یکون النذر فی ترکہ، اور کبھی مصلحت اور شفقت شفا کو چھوڑنے میں ہوتی ہے تاکہ بچے کی ملکیت پر ثمن برقرار رہے۔ والولایۃ نظریۃ، اور ولایت ایک نظری چیز ہے۔ فیملکانہ، لہذا باپ اور وصی ترک شفا کے مالک ہوں گے۔ وسکوتہما کابطالہما، اور باپ اور وصی کا سکوت ان دونوں کے صراحتاً باطل کرنے کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سکوت اعراض کی دلیل ہے۔ وہذا، اور یہ اختلاف شیخین امام محمد رحمہ اللہ کے درمیان اس وقت ہے اذا بیعت وہذا، اور یہ اختلاف جو شیخین اور حضرات امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کے درمیان ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب گھر کو اس کی مثلی قیمت کے عوض بیچا جائے۔ فَإِنْ بِيَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا، لیکن اگر گھر کو اس کی قیمت سے زیادہ قیمت میں فروخت کیا گیا، اتنی زیادہ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ، کہ جتنا لوگ خسارہ برداشت نہ کرتے ہوں، کہ اس سے زیادہ میں لوگ خسارہ برداشت نہ کرتے ہوں، تو اس میں ایک قول یہ ہے جاز التسلیم بالاجماع، کہ بالاتفاق باپ اور وصی کا شفا سے دستبردار ہونا جائز ہے۔ لأنہ تمحض نظرا، اس لیے کہ اب تو شفا صرف نظری رہ گیا ہے، یعنی اس میں صرف شفقت کا پہلو رہ گیا ہے۔ وقیل، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بالاجماع دستبردار ہونا صحیح نہیں ہے۔ لأنہ لا یملک الاخذ، اس لیے کہ اجنبی کی طرح ولی اخذ شفا کا مالک نہیں، تو جب مالک نہیں
تو وہ تسلیم کا مالک بھی نہیں، یعنی چھوڑنے کا مالک بھی نہیں۔ وَإِنْ بِيَعَتْ بِأَقَلَّ، اور اگر اس گھر کو بہت زیادہ کم قیمت میں فروخت کیا گیا، مُحَابَاتًا کثیرتاً، بہت زیادہ کم قیمت میں بیچا گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہ لا یصح التسلیم منہما ایضاً، کہ یہاں باپ اور وصی ان دونوں کی طرف سے دستبرداری صحیح نہیں ہے۔ ولا روایت عن نبی یوسف رحمہ اللہ، اور اس معاملے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ آئیے عبارت کی تشریح سے پہلے ایک نظر اپنے سبق میں زیر بحث مسائل پر ڈالتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں ایک تو حضرات شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ شفع تجارت کے معنی میں ہے، اور دوسری دلیل میں انہوں نے شفع میں دو جہتوں کا ذکر فرمایا کہ شفع میں دونوں پہلو موجود ہیں، نفع اور نقصان کے، جبکہ قود و دیت کے ترک میں صرف ایک ہی پہلو ہے، یعنی نقصان پایا جاتا ہے۔ اور پھر حضرات شیخین اور امام ظفر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف تین صورتوں میں سے ایک مخصوص صورت پر ہے کہ جب گھر مناسب قیمت پر بیچا گیا ہو۔ اس طرح آج کے سبق کے مزید کچھ نکات یہ ہیں کہ بچے کو کیا جانے والا ایجاب اسے اس کا نائب رد کر سکتا ہے۔ یہاں شفع میں تین صورتیں ممکنہ ہو سکتی ہیں۔ مہنگا بک رہا ہو تو یہاں نائب ضرر کی وجہ سے چھوڑ دے، شفع نہ کرے کیونکہ اس میں بچے کے مال کا نقصان ہے۔ بہت سستا بک رہا ہو جس سے محابات سے تعبیر کیا گیا ہے، تو یہاں نائب ضرور شفع کرے، شفع کر کے بچے کے لیے اس مکان کو لے لے۔ اور اگر معروف ثمن پر فروخت ہو رہا ہو تو اس میں شیخین اور امام محمد امام ظفر رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ تغابن فاحش کا ذکر ہے، اسی طرح ولایت نظری، اس کا بھی ہمارے آج کے سبق میں تذکرہ موجود ہے۔ آئیے اب عبارت کو دیکھتے ہیں۔ ولہما، یہاں سے شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل کو ذکر کر رہے ہیں، انہو، کہ وہ یعنی شفع میں لینا، الاخذ بالشفعتی، شفع کے ذریعے لینا، یہ تجارت کے معنی میں ہے۔ کہ اب تجارت میں کیا ہوتا ہے، وہاں ایک شخص کسی عین کا مالک بنتا ہے اور اس کے عوض میں ثمن دیتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ ایک شخص مکان کا مالک بنتا ہے، پلاٹ کا مالک بنتا ہے اور اس کے عوض میں ثمن دیتا ہے۔ لہذا فَيَمْلِكَانِ تَرْكَهُ، پس یہ دونوں یعنی باپ ہو یا وصی ہو، یہ دونوں جیسے تجارت کو چھوڑنے کے مالک ہیں کہ وہ تجارت نہ کریں، ان کو اختیار ہے، تو اسی طرح وہ اس بات کے بھی مالک ہیں کہ بچے کی طرف سے شفع نہ کریں۔ الا ترى، یہاں سے ما قبل کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان من اوجب بیعا للصبی، کہ ایک شخص نے کسی بچے کے لیے ایجاب کیا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بچہ گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتہ چلا کہ یہی بچہ اس گھر کا مالک ہے، تو وہ شخص آ کر بچے کو کہتا ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی ریموٹ کنٹرول کار ہے آپ کے کھیلنے کے لیے، یہ ریموٹ کنٹرول کار میں آپ کو 500 روپے کی بیچتا ہوں۔ وہ ایجاب کرتا ہے، اور ایجاب آپ کے علم میں ہے کہ متعاقدین میں سے جو شخص پہل کرتا ہے، پہلے اپنا جملہ وہ بولتا ہے، تکلم کرتا ہے کہ میں یہ چیز آپ کو بیچتا ہوں، تو پہلے کو ایجاب کہا جاتا ہے۔ اب مد مقابل جو فریق ہے، اگر وہ اس کی بات کو مثبت پہلو میں لے لے اور حامی بھر لے تو اس کو قبول کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں وہ کھلونے بیچنے والا آ کر اس بچے کے سامنے ایجاب کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ والی کار 500 روپے میں بیچتا ہوں، تو اس نے سبھی بچے کے لیے ایک بیع کا ایجاب کیا۔ اتنے میں بچے کا والد باہر آیا یا بچے کا وصی باہر آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک کھلونے والا شخص ہمارے اس بچے کو ایک گاڑی بیچنا چاہ رہا ہے جو 500 روپے میں وہ اس کو فروخت کرے گا۔ اس نے ایجاب کر دیا ہے 500 کا۔
لیکن باپ اور وصی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 500 روپے تو بہت مہنگی ہے، اس قسم کی گاڑی تو 100 روپے کی مل جائے گی۔ تو اب اگر یہ باپ یا وصی ان میں سے کوئی ایک اس کو رد کر دے، ظاہر ہے ایک وقت میں ایک ہی موجود ہوگا، یا باپ موجود ہوگا یا باپ کا وصی ہوگا، یعنی اس ایجاب کو رد کرنا صحیح ہے، چاہے رد کرنے والا باپ ہو یا وصی ہو۔ تو گویا کہ ان کا کچھ اختیار ہے باپ اور وصی کا کہ یہ اس بات کے پابند نہیں ہے کہ جہاں جہاں معاملہ درپیش ہو تو وہ اس میں حامی بھرتے چلے جائیں، بلکہ ان کو رد کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں بچے کے لیے ایجاب کیا گیا ہے، یہ اسی ایجاب کو رد کر دے۔ وَلِأَنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ، کہتے ہیں یہ ایک اور دلیل دے رہے ہیں، اور اس دلیل میں دراصل جو امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ کی طرف سے دیت اور قود کے مسئلے کو پیش کیا گیا تھا، ان دونوں حضرات نے اس مسئلے کو پیش فرمایا تھا کہ اگر بچے کے حق میں دیت یا قود قصاص ثابت ہو رہا ہے تو جو اس کے نائب ہیں، باپ ہو یا وصی ہو، وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو مسئلہ ہے کدیتہ و قودہ، جیسے یہ دیکھیں فلا یملکان ابطالہ کدیتہ و قودہ، کہ باپ اور وصی اس بچے کے حق میں دیت اور قود کا جو فیصلہ ہو رہا ہے اس کو باطل نہیں کر سکتے۔ تو ولینا اسے جواب دے رہے ہیں کہ آپ اس طرف توجہ فرمائیں کہ جو دیت اور قصاص ہوتا ہے اس میں ایک پہلو ہوتا ہے کہ اگر اس کو چھوڑیں گے تو اس کو مفت میں چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں کہ وہاں تو اگر وہ دیت نہیں لینا چاہتے، قصاص نہیں لینا چاہتے، تو اس کے متبادل کچھ اور نہیں لے سکتے، وہ تو بلا عوض چھوڑنا پڑے گا، اور اس بلا عوض چھوڑنے میں اس بچے کا ضرر ہے۔ مثلا کسی نے اس بچے کی انگلی کاٹ ڈالی تو اس انگلی کے کٹنے کی وجہ سے جو کاٹنے والا تھا اس کے اوپر قصاص آئے گا، اس کی انگلی کاٹی جائے گی۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہم قصاص نہیں لینا چاہتے۔ کیوں؟ وَلِأَنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ، تو اصل میں تو یہ ایک اور دلیل ہے، لیکن یہ دلیل دیت اور قود والے مسئلے کے جواب کو متضمن ہے۔ تو جو دیت اور قصاص کا مسئلہ ہے اس میں ایک ہی پہلو ہے کہ وہاں صرف ضرر ہے، جبکہ یہاں وَلِأَنَّهُ کہ یہ جو شفع ہے یہ تو نفع اور نقصان دونوں کے بین بین ہے، کہ شفع میں نفع اور نقصان دونوں پہلو برابر کے موجود ہیں، جبکہ قود اور دیت والے مسئلے میں صرف نقصان کا پہلو ہے۔ لہٰذا اس شفع کے مسئلے کو دیت اور قود والے مسئلہ پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وَقَدْ يَكُونُ النَّظْرُ فِي تَرْكِهِ، تو کبھی نظر یعنی شفقت کا پہلو اس شفع کے مطالبے کو چھوڑنے میں ہوتا ہے۔ لِيَبْقَ الثَّمَنُ عَلَى مِلْكِهِ، کیوں شفع کیوں نہیں کر رہے، چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ تاکہ ثمن اس بچے کی ملکیت میں باقی رہے، کہ اصل میں اس بچے کے پڑوس میں جو مکان بک رہا ہے تو وہ مکان 1 کروڑ روپے مالیت کا ہے۔ تو اگر 1 کروڑ روپے مالیت اس ایک چھوٹے سے مکان کو خریدنے پر لگا دی جائے تو اس بچے کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اس کے سارے پیسے اس میں چلے جائیں گے۔ تو اب یہاں بچے کے اوپر شفقت ولایت نظری، اس سے مراد شفقت بھرا پہلو، ایسا رخ اختیار کرنا جس میں اس بچے کو فائدہ حاصل ہو۔ لِيَبْقَ الثَّمَنُ عَلَى مِلْكِهِ، تاکہ ثمن باقی رہے اس بچے کی ملکیت پر۔ یعنی اگر 1 کروڑ روپے کا ہم وہ مکان خریدتے ہیں تو کروڑ روپے تو ہم نے اس بچے کی ملکیت سے نکال دیا، تو وہاں شفع چھوڑنے میں شفقت کا پہلو غالب ہوتا ہے کہ شفع کریں تو کروڑ روپیہ جائے گا، شفع نہ کریں تو کم از کم 1 کروڑ روپیہ تو محفوظ رہتا ہے۔ تو یہاں نظر اس کو چھوڑنے میں ہے۔ والولایت نظریت، باپ اور وصی کی جو ولایت ہوتی ہے وہ ولایت بھی نظری ہے۔ باپ اور وصی کی جو ولایت ہے اس کو نظری کہتے ہیں، کہ اس کے حق میں شفقت کے پہلو کو، نرمی کے پہلو کو، فائدے کے پہلو کو غالب رکھنا۔ فیملکانہ، پس اب اور وصی دونوں اس کے مالک ہیں۔ اوپر تھا فلا یملکان ابطالہ، کہ اس حق کو باطل کرنے کے مالک نہیں ہیں۔ یہاں
فیملکانہ، یہاں وہ دونوں مالک ہیں، یعنی جب معاملہ اس طرح ہو جس میں بچے کے لیے شفقت کا پہلو نہ پایا جا رہا ہو، بچے کا نقصان ہو، تو اس صورت میں باپ اور وصی اس مطالبہ شفا کو چھوڑنے کے مالک ہیں۔ تو گویا کہ پہلی صورت میں فلا یملکان ابطالہ، اور یہاں فیملکانہ کہ وہ دونوں اس کے مالک ہیں۔ وسکوتہما، تو اب الگ صورت بتانا چاہ رہے ہیں کہ باپ اور وصی کا مطالبہ شفا سے سکوت اختیار کرنا۔ وسکوتہما، باپ اور وصی ان دونوں نے کوئی ہل جل ظاہر نہیں کی، شفا کا دعویٰ نہیں کیا، تو ان دونوں کا سکوت کا ابطالہما، ایسے ہے جیسے انہوں نے اپنے حق کے شفا کو باطل کر دیا۔ کیوں؟ بطلان سری کیوں پایا جا رہا ہے؟ لکونہ دلیل الاعراض، اس لیے کہ شفا کے مطالبہ سے خاموشی اختیار کرنا جبکہ وہ شفا کرنے پر قادر ہو، اس کے باوجود خاموشی اختیار کر لینا، یہ اس سے اعراض کی دلیل ہے کہ کر سکتا تھا، زبان سے کہہ بھی سکتا تھا، اس کے پاس پیسے بھی موجود تھے، اگر چاہتا تو شفا کے ذریعے وہ مکان لے لیتا، لیکن اس نے یہ مکان نہیں لیا، تو مکان کا نہ لینا یعنی سکوت اختیار کرنا یہ اعراض کی دلیل ہے۔